وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته وأولياء أمته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جتنی محبت آپ کرتے ہیں اور جتنی ایمانداری سے آپ ایمان لائے اور جتنی وفاداری کے ساتھ آپ وفادار ہو، ان تمام جذبات کو اکٹھا کر کے اتنی ہی وفاداری کے ساتھ، اتنی ہی ایمانداری کے ساتھ، اتنی ہی دیانتداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ درود پاک کرنا چاہنا چاہیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ خطابت کا مقام نہ جوش خطابت کا مقام، جیسا کہ نظامت کرتے کرتے عاصم صاحب نے ضمن ایک لفظ اپنے زبان پر لائے اور فرمایا کہ نصیحتاً کچھ کلمات اگر ہو گئے وہ ہمارے لیے باعث تربیت و تعلیم ہو. تو یہ کچھ باتیں میں آپ لوگ کو ایسی بتا کے جانا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد. صحیح مقام کے لیے لا حول ولا قوت پڑھنے کے لیے کہا گیا. جب شیطان آئے من کو بہکائے، دھیان کو بھٹکائے، فرمایا گیا پڑھو ولا حول ولا قوت الا باللہ. کیونکہ دروازے بند کر دیے گئے مگر دل کی کھڑکی کھولے رکھیے گا. تو کچھ ایسی بات گزار کر دینا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کے جو آپ کے کام آئے، پھر آپ کے ایسے کام آئے کہ آپ کے ذریعے بہتوں کے وہ کام آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کنتم امواتن. ترجمے میں بڑا دھیان سے دھیان دیجیے گا، اسی میں ہی سارا راز چھپا ہے، ساری بات چھپی ہے، جذبات چھپے ہیں. حقیقت سے آراستہ کیا گیا ہے اور ہمیں حقیقت سے آشنا کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ہماری حقیقت ہم کو بتائی گئی ہے. کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تم زندہ کیے گئے، ثم یمیتکم،
پھر تم مردہ کیے جاؤ گے، ثم یحییکم، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اچھا، یہ صرف خاص جماعت کے ساتھ مخاطب ہو کر اللہ نہیں کہہ رہا، عام طور پر کہہ رہا ہے تم سب مردہ تھے، کنتم امواتن فاحیاکم، پھر تم سب لوگ زندہ کیے گئے۔ اس میں 2 سینٹنس ہے، تھے اور گئے۔ مردہ تھے، پھر تم زندہ کیے گئے۔ یہ جو کنتم امواتن ہے، اس پہ دھیان دیجیے گا۔ ہم کب تھے اور مردہ تھے؟ وہ کون ایسا دور تھا کہ ہم تو تھے مگر مردہ تھے، اور پھر ہم ہی کو زندہ کیا گیا۔ ایک نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے، اس میں ضمناً کہہ کے گزر جانا چاہوں گا۔ عام طور پہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ عام طور پہ تم لوگ مردہ تھے، پھر عام طور پہ تم لوگوں کو زندہ کر دیا گیا۔ پتہ چلا عام لوگوں پر بھی موت نہیں آتی ہمیشہ ہے، جو خاص ہے، جن کا تعلق نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت سے ہے، ان کو مردہ کہنے کی جسارت تم کہاں سے لاتے ہو؟ یہاں تو عام لوگوں سے کہا جا رہا ہے تم سب مردہ تھے، پھر سب زندہ ہو گئے۔ مردہ ان کی نظر میں اسے کہتے ہیں کہ جو مر گیا اور مٹی میں مل گیا، یعنی جو نیست و نابود ہو گیا، جو نشٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ مردہ، تو پھر وہ زندہ کیسے ہوا؟ کوئی چیز نیست و نابود ہو جائے، نشٹ ہو جائے، برباد ہو جائے، ڈسٹرائڈ ہو جائے، ڈیمولش ہو جائے، مسمار ہو جائے، پھر وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتی۔ اور زندہ اسے کہتے ہیں کہ جس پر کبھی موت نہ آئے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ایک دور ایسا تو تھا کہ ہم تو تھے مگر مردہ۔ وہ کون سا دور تھا؟ اس دور کو علماء اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں وہ عدم کا دور تھا۔ عدم یعنی وہ دور کہ ہم تو تھے مگر ہم زندہ نہیں تھے۔ ہمارا وجود تو تھا مگر حالت یہ تھی کہ موت کی طرح تھے۔ امواتن میں یہ حالت بتا رہا ہے کہ موت کی طرح تھے، نہ کہ مردہ تھے۔ امواتن حالت بیان کر رہا ہے، موت کی طرح تھے۔ دور تھا، خدا تھا، دور تھا، زمانہ تھا، زندگی کا مگر معیار نہ تھا، زندگی کا مگر نظام نہ تھا۔ تو کیا نظام تھا؟ عدم میں تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حکم ہوا، اللہ کی منشا ہوئی، اللہ کا ارادہ ہوا کہ میں ہوں خدا۔ میں تو جانتا ہوں میں ہوں خدا، مگر میری خدائی لوگوں تک رسائی نہ ہو تو کیا فائدہ ایسی خدائی سے کہ جس کی پرستش نہ ہو؟ میں تو خدا ہوں مگر مجھے لوگ جانے، اس لیے حکم ہوا کہ اب وجود میں آ جاؤ۔ عدم میں تھے تو موت کی طرح تھے، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حرکت نہیں، کوئی سکنات نہیں، کوئی حرکات نہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، بس تھے۔ اور اسی زندگی کو قرآن کی ایک اور آیت تائید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو میں نے بھی خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ترجمہ، انسانوں پر ایک دور ایسا گزرا ہے، علی الانسان، انسانوں پر ایک دور ایسا گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ شیء مذکور نہ تھا، یعنی وہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کا ذکر کیا جائے۔ اور آسان کر دے، یعنی وہ لائق ذکر نہیں تھے، وہ قابل ذکر نہیں تھے۔ دور بھی تھا، وہ دور گزرا بھی ہے، حین من الدہر، وہ دور گزرا، کس پر؟ علی الانسان، انسان پر۔
اور حالت کیا تھی ہماری؟ لم یکن شیئا مذکورا، کہ ہم شیء مذکور نہیں تھے، ہم قابل ذکر نہیں تھے، لائق ذکر نہیں تھے، ایلیجبلٹی نہیں تھی ہمارے اندر، نہ ذکر کرنے کی نہ مذکور ہونے کی۔ یہ دور ہم پہ گزرا، اسی دور کو قرآن کہتا ہے یہ موت تھی، کنتم امواتا، موت تھی۔ پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ دنیا کو آباد کرنا ہے، نظام کائنات کو چلانا ہے، تو حکم ہوا کہ بھائی اس دنیا سے اب منتقل ہو اور اس دنیا میں آ جاؤ جسے ہم مادر شکم کہتے ہیں، ماں کا پیٹ کہتے ہیں۔ تو اب ماں کے پیٹ میں جب ہم آئے تو اس کو کیسے اللہ کی شان دیکھیے، اس کا کلام کا انداز دیکھیے، فرماتا ہے کہ تم مردہ تھے پھر زندہ کیا گیا۔ تو پتہ چلا جہاں پر ہم موجود ہوتے ہیں وہاں زندہ ہے، جہاں سے نکلے وہاں کے لیے موت ہے۔ موت ہمیں برباد کرنے نہیں آتی ہے، منتقل کرنے آتی ہے، ٹرانسفر کرنے آتی ہے۔ تو اس زندگی میں جب تھے تب تک، اور جیسے ہی ہم آیا کنتم امواتن، تم مردہ تھے فاحیاکم، پھر تم زندہ کیے گئے۔ تو جب زندہ کیے گئے تو جہاں موجود ہیں وہیں زندگی۔ تو زندگی کے لیے شرط کیا نکلی؟ وہی زندہ رہتا ہے جو موجود ہو، اور ہر وقت موجود ہو، جس کا جو ٹرانسفریبل نہ ہو، جو قابل منتقل نہ ہو، جس کو پوسٹ نہ کیا جائے، جو ہر وقت موجود ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب کو موت آتی ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ لا موجود ہے الا اللہ۔ اللہ ہر وقت موجود تھا، جب موجودگی کا تصور بھی دنیا میں نہیں تھا اس وقت بھی وہ موجود تھا۔ بس اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کہیں پر ہیں تو کہیں پر نہیں ہیں۔ تو جہاں پر ہیں وہاں موجود، وہاں زندہ ہے، جہاں نہیں ہے وہاں سے منتقل، وہاں سے انتقال۔ اللہ عدم میں بھی موجود، آج بھی موجود، ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس کو موت تو بہت بڑی بات ہے۔ تیسرے بارے میں کیا آیا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ تو موت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اب پتہ چلا سوائے خدا کے سب پر انتقال یعنی موت کی کیفیت طاری ہونی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس دنیا سے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے اس دنیا کے لیے اس کی وہ موت ہے، مگر جہاں آیا ہے وہاں زندگی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کیسا فارمولہ ہو سکتا ہے کہ ہم مرے بھی ہیں، ہم مر بھی رہے ہیں اور ہماری پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے؟ تو فلسفہ یہ ہے کہ وہاں کے لیے موت ہوئی ہے، اب عدم میں تم نہ رہے، اب تم عدم میں نہ رہے، اب تم موجودگی والی زندگی میں آ گئے، وجود پا لیا ہے۔ تو یہاں ہم زندہ۔ اسی طرح پھر اللہ آگے بتاتا ہے کہ پھر تم یمیتکم، پھر تم پر موت آئے گی، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اب جو موت آئے گی وہ اس دنیا سے دوسری دنیا کے انتقال کا نام ہے موت۔ تو یہاں سے نکل رہے ہیں تو موت، اب وہاں ویلکم ہو رہا ہے، وہاں کے لیے زندگی، پھر وہاں سے پھر ہم کو اٹھایا جائے گا، پھر کہا جائے گا ثم الیہ ترجعون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف۔ تمہیں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو تھے تب جب کچھ نہیں تھا، اور اس وقت ہماری حالت کیا تھی کہ ہم شیء مذکور نہ تھے، ہم قابل ذکر نہ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خود ذاکر نہیں تھے۔ ذکر اس کا کیا جاتا ہے جس میں کوئی کوالٹی ہو، ذکر اس کا کیا جاتا ہے جس کی کوئی شان ہو۔ ہم تو مردہ میوٹ پڑے ہوئے تھے، ہم قابل ذکر نہیں تھے۔ پھر ہم کو وجود ملا، اور جب وجود ملا تو ہم نے ذکر کرنا شروع کیا، اور ان میں بعض بندے تو ایسے نکلے، اتنا ذکر کیا خدا کا، اتنا ذکر کیا خدا کا کہ ان کا صرف دل و دماغ بھی نہیں ذاکر تھا، ان کا نفس بھی ذاکر، ان کا قلب بھی ذاکر، ان کا ظاہر بھی ذاکر، ان کا باطن بھی ذاکر، ان کا اخفا بھی ذاکر، ان کا لطیف الخفی بھی ذاکر۔ یعنی وہ اتنا ذکر کرتے رہے، اتنا ذکر کرتے رہے، اللہ پہ اتنا ذکر کیا کہ اگر اب وہ عبد القادر ہے تو غوث اعظم بنا دیا جا رہا ہے، اگر وہ اشرف ہے تو محبوب سبحانی بنا دیا جا رہا ہے، اگر وہ نظام الدین ہے تو محبوب الہی بنا دیا جا رہا ہے، اگر وہ معین الدین حسن ہے تو خواجہ غریب نواز بنا دیا جا رہا ہے، اگر وہ قطب الدین ہے تو قطب الاقطاب بنا دیا جا رہا ہے، اگر وہ علاء الدین ہے تو رنج نواز بنا دیا جا رہا ہے، اور اگر وہ مختار اشرف ہے تو سرکار کہاں بنا دیا جا رہا ہے، اگر وہ مدنی ہے
کا شیخ بنا دیا جا رہا، اور اگر وہ ہاشمی ہے تو ملت کا غازی بنا دیا جا رہا۔ اب ہم قابل ذکر ہو گئے۔ عمل کیا تھا ہمارا کہ جس نے وجود دیا اس کے ذکر میں لگ گئے، جس نے زندگی دی اس موت کو، جو عجیب زندگی تھی جس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس نے زندگی دی اس موت کو۔ فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تم کو زندہ کیا، ہم نے شکر ادا کرنا شروع کر دیا، ہم نے ذکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ تو کوئی باعزید مستعفی بن کے چمک رہا ہے، کوئی جنید بغدادی بن کے چمک رہا ہے۔ ان کا کام کیا تھا؟ انہوں نے کون سا اچیومنٹ حاصل کر لیا؟ صرف اس کا احسان مانا کہ ہماری تو وہ زندگی ہزاروں سال کروڑوں سال گزری ہے، اس حال میں کہ ہم مردہ تھے، ہمیں زندگی دی جو تیرا احسان۔ اور زندگی دی کیوں یہ بھی سنو، صرف اپنی خدائی نہیں ظاہر کرنا تھا۔ اللہ تو اس وقت بھی خدا ہے جب اس کی کوئی عبادت نہ کرے۔ اللہ کی شان گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے، مگر مجھے اپنی شان نہیں دکھانی ہے، مجھے یہ دکھانا ہے کہ تمہیں پیدا صرف اس لیے کہ کر رہا ہوں کہ میرا محبوب مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں جب آیا کر اس کا جلوہ دکھانا، ان کے غلاموں کا جلوہ دکھانا، ان کے محبوبین کا جلوہ دکھانا ہے، ان کی شان بیان کرنا ہے کہ وہ غوث اعظم ان کا چرچا کروانا ہے، غریب نواز ان کی سیرت دکھانی ہے، مخدوم اشرف ان کا مقام بیان کرنا ہے۔ اور یہ کون؟ یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں میں نے دنیا بنائی، مصطفیٰ جان رحمت، تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو ہم ذکر کرتے رہے، قابل ذکر ہو گئے، اور ایسے قابل ذکر ہوئے کہ اب ہمارا ذکر اس دنیا سے لے کر اس دنیا تک اللہ اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔ حدیث شریف ہے، مسلم شریف میں بھی، بخاری شریف میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی شخص سے محبت کرنے کا، یہ ارادہ اللہ کا ہے، کسی ایک شخص کو چن لیا کہ اس سے محبت کرنا ہے مجھے، گویا اس کو ولی بنانا ہے مجھے، تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ جبرائیل کو بلاتے ہیں، اے جبرائیل، جی سرکار، حکم یہ ہے کہ فلاں شخص فلاں بن فلاں اس سے میں محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم بھی اس سے محبت کرو، اور مزید حکم سنو، عالم ملک میں جاؤ، تمام فرشتوں کو اکٹھا کرو، گویا جلسہ کرو، اور اس جلسے میں منادی دو کہ فلاں بن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، فلاں بن فلاں سے جبرائیل محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ بھی کام انجام دینے کے بعد کہتا ہے یہیں بس نہیں ہے، دنیا میں جاؤ، خوش نصیب ہو جاؤ، اس لفظ پر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو، تمہارا انتخاب ہو رہا ہے، اور کس چیز کے لیے؟ توجہ، یعنی اس چیز کا انتخاب ہو رہا ہے جو اللہ نے ارادہ کیا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، جبریل تم بھی کرو، جبریل تم ہی نہ کرو، تمام فرشتوں سے کرواؤ، اب نیچے جاؤ اور اس شخص کی محبت پاک دلوں میں پیوست کر دو۔ تو پتا چلا اللہ والے سے پہلے خود محبت کرتا ہے، پھر جبرائیل سے کراتا ہے، پھر فرشتوں سے کراتا ہے، پھر فالتوؤں سے نہیں، جن کا دل پاک ہے۔ اب یا غوث وہی کہے گا جس کا دل پاک، شجرہ صاف ہوگا، کیونکہ یہ اللہ نے اپنا انتخاب کیا ہے جبرائیل کے ذریعے کہ فلاں بن فلاں خاندانی کو چن لو، اس کے اندر غوث اعظم کی محبت ڈال دو، سبحانی کو چن لو، اس کے اندر اولیاء کاملین کی محبت ڈال دو، کیوں؟ کیونکہ عبد القادر سے میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، فرشتوں سے بھی کراؤ، اور ان سب سے کراؤ جن کا دل پاک ہو۔ اب اگر کوئی شان ولایت پر انگلی اٹھائے، کوئی شان کرامت پر انگلی اٹھائے، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا، دل میں گندگی، تم کو جب جبرائیل نے اس لائق نہیں سمجھا تو ہم کس لائق سمجھیں؟ تو یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اولیاء کاملین کی چوکھٹ پر سروز ہو چکاتے، اور یہ ہمارا اس میں اپنا کوئی کمال تھوڑی ہے کہ ہمارا کوئی اچیومنٹ تھوڑی ہے،
یہ تو اللہ نے چن لیا. تو ہم تو منتخب جماعت ہیں, چنی ہوئی جماعت. اور چنا کس چیز کے لیے؟ کوئی ڈیوٹی نہیں کہ صبح سے 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک یہ کام کرنا ہے, 9 سے لے کر نائٹ شفٹ, ڈے شفٹ, کچھ نہیں کہ 5 کی جگہ 50 اگر نماز تو نہیں. چنا صرف ایک کام کے لیے, محبت کرتے رہنا. بس محبت کرتے رہنا. کس سے؟ جس سے میں نے ارادہ کر لیا محبت کا. وہ کون ہے؟ اولیاء کاملین. ایک اور پوائنٹ, ولی محبوب پہلے بنتا ہے, محب بعد میں. یعنی پہلے اللہ نے ارادہ کیا نا کہ فلاں کو چننا ہے, تو پہلے اللہ نے محبوب بنایا. یعنی پہلے عبد القادر کو چنا گیا, پھر ظاہر کیا گیا. پہلے چناؤ ہوتا ہے, پہلے سلیکشن ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ان کی جلوہ نمائی کی جاتی ہے. یہ نہ سوچے کوئی انسان کہ ہم اپنے اوراد و وظائف و نوافل سے ولی بن گئے, اس کے ارادے نے ولی بنایا. اور جس کی محبت کا ارادہ خدا کر لے, اس کے خلاف جانے والے کا بس اس کے برعکس ان کا رزلٹ ہے. بھائی خدا کی جو مانے وہ پاک دل والے, جو نہ مانے وہ ناپاک دل والے. اور ناپاک دل والوں کا پاک جگہ پر کوئی جگہ ہی نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. جنت تمام ناپاکیوں سے پاک ہے. تو پاک دل والا ہی تو وہاں جائے گا. آپ ان کو غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے اتنی چھوٹی سی غلطی ہمیں دیکھیے کہاں لے کے جا رہی ہے. دشمنان ولایت یعنی ولیوں سے دشمنی کی تھی, یہ کہاں پھینکی جا رہی ہے. تم نماز بھی پڑھتے تھے, تم روزے بھی رکھتے تھے, تم سجدے بھی کرتے تھے, تم زکات بھی دیتے تھے, تم حج بھی کرتے تھے, تم صحابہ کی جماعت کو بھی مانتے تھے, اہل بیت اطہار کو بھی مانتے تھے, نبیوں کی جماعت کو مانتے تھے. سوئی آ کے ٹک گئی ولایت میں, پتہ چل گیا کہ آپ کا دل کیسا, پتہ چل گیا کہ آپ کی عبادت کیسی ہے, پتہ چل گیا کہ آپ کی ریاضت کیسی ہے. کیوں؟ کیونکہ جبرائیل نے چنا ہی نہیں, جبرائیل نے چنا ہی نہیں, اسی لیے اللہ نے تمہاری سنا ہی نہیں. ہم تو غلامان عاشقان اولیاء کاملین ہیں, اسی پر فخر ہے. بس یہی سب انہی کے صدقے ہم کو یہ جماعت کا فیض ملا ہے, انہی کے صدقے. ان کا صدقہ ہے کہ اللہ ہمیں چن رہا ہے. یہ بھی صدقہ غریب نواز کا ہے, یہ بھی صدقہ غوث اعظم کا ہے. اب غوث اعظم کیسے بن گئے, پھر آپ کو وہاں لے جاؤں گا. وہ ایک دور تھا جب ہم قابل ذکر نہیں تھے. ہماری روحیں تو بہت پہلے بن گئی تھی, ہزاروں کروڑوں سال پہلے. اس کا ثبوت کس روایت سے ملتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے تو براق پر جب بیٹھنا تھا تو کسی ایک روح نے آ کے کندھا دیا, اسی روح کے کندھے پر اپنا قدم ناز رکھ کر مصطفیٰ جان رحمت براق پر سوار ہوئے. وہ روح کس کی تھی معلوم؟ عبد القادر جیلانی. وہاں مصطفیٰ جان رحمت کو کندھا دینا میرے خدا کو اتنا پسند آیا کہ اے عبد القادر, براق پہ چڑھنے کے لیے جب تم نے میرے محبوب کو کندھا دیا تو اس کے صلے میں تمہیں انعام کے طور پر تمام ولیوں کو کندھا دیتا ہوں. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ انہی کا صدقہ ہے. سید الاولیاء بنے, اپنے آنے والے تمام, اپنے بعد آنے والے تمام ولیوں کے بھی سردار بنے, اور اپنے پہلے والے بھی جو ہو چکے اولیاء کاملین ان کے بھی سردار بنے. عمل کیا تھا؟ اور عمل ایسے دور میں کیا جب قابل ذکر نہیں ہم. ہماری اور غوث اعظم کی روح میں تو یہی فرق ہو گیا. ہم بھی وہاں تھے, ہم کندھا کاہے نہیں دیے. غوث اعظم کی روح معرفت والی روح تھی, پہچان گئی کہ میراج پہ وہ جا رہا ہے جس کے لیے ہم اور آپ پیدا ہوئے. میراج پہ وہ جا رہا ہے جس کے لیے دین اسلام کا پورا نظام سجایا گیا ہے. آدم کو بھیجا گیا اسی لیے کہ اس کے آنے کی تیاری کرو, نوح کو بھیجا ہے اسی کے لیے کہ اس کے آنے کی تیاری کرو, شیش کو بھیجا گیا اسی کے لیے کہ اس کے لیے انتظام کرو. یہ انتظام کہاں سے؟ جب گھر بنتا ہے تو گھر بنانے کے لیے پہلے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے. پہلے کانٹریکٹر آتا ہے, انجینئر آتا ہے, آرکیٹیکٹ آتا ہے, بڑھئی آتا ہے, لوہار آتا ہے, پلمبر آتا ہے, پھر گھر بنتا ہے. آخر میں مالک
سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک آخر میں آتا ہے. گھر بن گیا, اللہ نے دیکھا ہے مصطفیٰ جائے رحمت گھر بن گیا, تشریف لے جائے. انسانوں کو انسانیت سکھا دی گئی ہے, ہنر بازوں کو ہنر سکھا دیا گیا ہے, لوہاروں کو لوہے سے اسلحہ بنانا سکھا دیا گیا ہے, کسانوں کو کھیتی کرنا سکھا دیا گیا ہے. آپ پر کوئی ڈیوٹی نہیں, سب کروا دیا گیا, اب صرف تبلیغ کیجیے. ورنہ اگر آپ سوچیے رسول پاک کو پہلے بھیج دیا گیا ہوتا تو کیا کیا سکھانا پڑتا ہے. پہلے انسانیت سکھاؤ, بشریت سکھاؤ, تقاضۂ آدمیت سکھاؤ, شادی کا طریقہ سکھاؤ, کھیتی سکھاؤ, کھیتی باڑی سکھاؤ. یعنی ابھی کوئی کچھ نہیں جان رہا ہے, سب کچھ جانوانا ہے. یہ کام تو میں اپنے محبوب سے نہیں لوں گا. یہ آدم تم کرو, نوح تم کرو, شیش تم کرو, اسماعیل تم کرو, ابراہیم تم کرو, یہ سب تم کر لو. اس کے بعد جب مالک آئے گا تمہارا کام ختم. اب اس کے بعد جو کام ہوگا آگے کا, وہ جو کر رہی ہے اور صبح قیامت تک کرتی رہے گی, انہی کو اولیاء کاملین کہیں گے, جو نبیوں کے عوض میں آئے ہیں. نبیوں کے, جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں سنتی, انگلش میں کہتے ہیں سبسٹیٹیوٹ. نبیوں کے قائم مقام میں جو آئے ہیں وہ ولی ہیں, ان سے پنگا. اللہ فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے جنگ سے نفرت کرے, عناد رکھے, بغض رکھے, اس سے میری کھلی جنگ کا اعلان ہے. تو جس سے اللہ لے جنگ, جس سے اللہ جنگ کرے, اس کو بھی اللہ ہی سمجھے. ہم تو نہ سمجھا پائیں گے, اس کو اللہ ہی سمجھے. مگر ایک بات آپ کو کہہ کے ختم کر دینا چاہوں گا. اچھا یہ دیکھیے کتنی پیاری بات آ گئی. حدیث جو میں نے بیان کی تھی کہ پہلے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو, ابراہیم تم بھی محبت کرو, اپنے فرشتوں سے کہو تم. اور یہ بھی کہ فرشتوں سے کہو, فرشتوں سے کہو کہ اگر تم فرشتے بنے رہنا چاہتے ہو تو محبت کرو. یعنی تمہیں جو فرشتے ہونے پر اگر فخر ہے تو اس فخر کو ختم کرو, اس سے محبت کرو جس کے لیے میں حکم دے رہا ہوں, تب تمہاری فرشتگی بنی رہے گی. ورنہ ایک صاحب تھے, بہت کچھ تھے, ایک ہی بار اکڑے اکھاڑ دیا. فرشتے ایک ذہن میں آ گیا کہ فرشتے بنے رہنا چاہتے ہو تو عبد القادر کی غلامی کرو, فرشتے بنے رہنا چاہتے ہو تو غوث اعظم اور غریب نواز کی چوکھٹوں کا طواف کرو. یہ فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے, ہما تمہا کیا چیز ہے. اب ایک اور جملہ سبھی لوگ جانتے ہیں, جملہ نہیں بلکہ ایک فارمولہ بتا کہ ہر ولی, اب نبیوں کا آنا تو سلسلہ بند ہو گیا, اب کیا ہو رہا ہے, اب ہو یہ رہا کہ جتنے ولی آ رہے ہیں, جتنے ولی وہ کسی نہ کسی نبی کے پرتوں میں, جتنے ولی آ رہے ہیں کسی نہ کسی نبی کے پرتوں, مطلب کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ان کا طریقہ ہوگا, ان کا سلوک ہوگا, ان کا بھی وہی طریقہ ہوگا جو اس نبی کا, اور ان کا وہی مقام ہوگا اپنی جماعت میں جو اس نبی کا وہ مقام اپنی جماعت میں. سمجھتے چلیے فارمولہ کہ کسی نہ کسی ولی کے, نبی کے ہم پرتوں ہوں گے, ان کے قدم پر ہمارا سلوک ہوگا اس ولی کا جس کا پرتوں ہے, اور وہی مقام ہوگا اس کا اپنی جماعت میں جو اس نبی کا ہوگا اپنی جماعت میں. جیسے کہا جاتا ہے روایت میں کہ حضرت نجم الدین کورا رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے غوث تھے, یعنی غوث اعظم کے بعد جو غوثیت کبریٰ جو شفٹ ہوئی تھی وہ نجم الدین کبریٰ کو ملی تھی. آپ غوث تھے, آپ کے بعد نجم الدین کبریٰ غوث ہوئے. ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پرتوں تھے. یہ کیسے سمجھا گیا کہ جو جاہو جلال موسیٰ میں وہی جاہو جلال نجم الدین, جو فضل و کمال موسیٰ میں وہی فضل و کمال نجم الدین میں, جو اچانک فیصلہ کرنے کی جرأت موسیٰ میں وہی جرأت نجم الدین کبریٰ میں. معجزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ نے پتھر پہ عصا مارا تو پانی نکلا, نجم الدین نے پتھر پہ عصا مارا تو پانی نکلا. تو معلوم ہوا کہ آپ ان کے پرتو, تو جو مقام موسیٰ کا جو اپنی جماعت میں علماء جو فرماتے ہیں کہ ٹاپ 10 جو نبی جی اور رسول کی جماعت ہے اس میں موسیٰ ہے, عیسیٰ ہے, ابراہیم ہے, نوح ہے, رسول اکرم ہے,
اسماعیل ہے، یہ ٹاپ 10 ہے، ورنہ تمام نبی کی جوتیوں کی خاک کو ہم سرما لگا لیں، مگر ہم ضمن بتا رہے ہیں کہ جو مقام موسیٰ کا اپنی جماعت میں، میں کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں، وہی مقام نجم الدین کا اپنی جماعت میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں، اور دیکھیں غریب نواز آپ کس کے پر تو آپ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پر تو، یعنی سرکار دو عالم کے دادا، یعنی ان کے پرتوں جن کا نام نہ لے تو نماز نہیں ہوتی۔ درود ابراہیم ان کا پرتوں ہمارا غریب نواز، جو مقام ابراہیم کا ان نمازوں میں ذکر ہو رہا ہے وہی غریب نواز کا اپنی جماعت میں۔ اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھے، مخدوم اشرف کے بارے میں جان لو، جس کا دامن تھام کر اشرفیت کا تاج اپنے سر پہ تم لوگوں نے چڑھایا ہے، بٹھایا ہے، پہنایا ہے۔ ارے وہ بھی تو کوئی نہ اولی ہیں، ہاں ہیں تو پڑھتے ہوں گے، ہاں ہیں تو کس کے؟ کیونکہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی ایسے کے ہوں جن کا ہم نام ہی نہیں جانتے، ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز ہے، ہم نام تو پچیسی کا جانتے ہیں، لیکن انبیاء آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش، ان میں سے کسی ایک کے ہوئے تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے کس کے پر تو اب اشرف سننا ہی سے ہاتھ جوڑ کر پوچھے سرکار آپ ہی بتا کس کے پر تو ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں میں سے ہیں جو جن کا نام ہمارے علم میں نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے علم میں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پرتب عیسوی پر ہوں، سبحان اللہ، یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام کا پرتو، یہ بھی ٹاپ 10 میں ہے۔ سبحان اللہ، تو اپنا مخدوم ولایت کی ٹاپ 10 لسٹ میں، اپنا اشرف کروڑوں ولی اس میں ٹاپ 10، اس میں مخدوم اشرف، کروڑوں صحیفے، لاکھوں کتابیں، اس میں 4 سب سے بڑی کتاب، اور 4 جو سب سے ٹاپ کی ہے وہ ہے قرآن، پھر انجیل، پھر زبور، پھر توریت، انجیل عیسیٰ پر، وہ بھی ٹاپ 5۔ تو اپنا اشرف ٹاپ 5 میں سے کسی ایک کا پرتو، کس کا پرتو؟ جو مسیحا۔ بھائی کیسے مانا ہم نے کہ پرتو ہے؟ تو آپ دیکھو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا تھے؟ بیمار آتا تھا شفا لے کے جاتا تھا، سحریاب آتا تھا، مسحور آتا تھا مسرور ہو کے جاتا تھا، کوڑھی آتا تھا صحت لے کے جاتا تھا، پریشان حال آتا تھا زندگی لے کے جاتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ کیسا بھی بھوت ہو، کیسا بھی بھوت، ایک تو واقعی بھوت ہوتا ہے وہ تو جلا ہی دیتے ہیں، اور بھی کیسا بھی بھوت، جلن کا بھوت، حسد کا بھوت، بغض کا بھوت، عداوت کا بھوت، سیدوں سے جلنے کا بھوت، ولیوں سے منہ پھیرنے کا بھوت، اشرفیت سے چڑھنے کا بھوت، ایک بار جاؤ تو وہ جلا دیا جائے گا۔ ہر طرح کا بھوت جلاتے ہیں۔ مردے کو زندہ عیسیٰ نے کیا، میرے اشرف نے نہیں سمجھا، مردہ زندہ بہت ولیوں نے کیا، توجہ، مردہ زندہ بہت سے ولیوں نے کیا، لیکن پتلا زندہ پتلا زندہ کرنا یعنی پتھر میں جان ڈالنا، یہ تو ایک بار نبی نے کیا تھا کنکر میں ڈال کر۔ میرے عیسیٰ کا اگر یہ معجزہ ہے کہ مردوں میں جان پھونکتے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان پتھروں میں جان پھونکا۔ ابو لہب ہی پوچھ رہا تھا کیا ہے، بولا میں تھوڑی بتاؤں گا، وہ خود بتائے گی میں کیا ہوں۔ تو اس کو زبان کس نے عطا کی؟ قوت کلام کس نے عطا کیا؟ اسی مصطفیٰ جان رحمت کا لاڈلا، انہی کا لال، انہی کی اولاد پتلے کو زندہ کر رہی ہے۔ ایک اور مزے کی بات، مردے میں یعنی کسی انسان میں کیا چیز نکل جاتی ہے کہ مردہ ہو جاتا ہے؟ باقی چیز مینٹین، چلو ٹھیک، اور کیا چیز ڈال دی جاتی ہے زندہ ہو جاتا ہے؟ باقی کوئی چیز کا ایڈ کرنا ہوتا ہے مزید، ٹھیک۔ پتلے میں کیا تھا؟
بھائی روح نکلی، قم باذن اللہ کہا، روح چلی گئی، باقی سب سلامت، دیکھنے کی صلاحیت سلامت تھی، سننے کی صلاحیت سلامت تھی، بولنے کی صلاحیت سلامت تھی، تو کیا نکل گئی؟ روح۔ مسیحائی دیکھیے، ایک تو مسیحا کو ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بیمار ہے شفا دے دیا، یہی کافی تھا، لیکن مسیحائی دیکھیے مخدوم اشرف کے ایک مرید کو پتلے سے محبت ہو گئی، اور بھی کوئی دیوی تھی گھر والی، پہلی بار دیکھا وہ افغانستان سے ہے، تو گلخانی ان کا نام تھا، افغانستان سے، وہاں تو مورت کا جو کوئی رواج تھا نہیں، لیکن مورت خوبصورت لگ رہی تھا، آواز پہلے تو چوکے، بعد میں محبت ہو گئی، جب محبت ہو گئی تو بعد مخدوم پاک تک پہنچی، مخدوم پاک فرماتے گلخانی کا نظر نہیں آ رہا، بولے اس کو تو محبت ہو گئی، پتلا تھا، المختصر کا بات ختم کر رہا ہوں، کیا تھا؟ پتلا تھا، اس میں کیا کیا ڈالنا تھا؟ سبرو نہیں، مخدوم اشرف نے قم باذن اللہ بھی نہیں کہا، توجہ، قم باذن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے تھے، یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے، تو مردہ زندہ ہوتا تھا۔ جب مخدوم پاک تک معاملہ پہنچا، مخدوم پاک نے دیکھا کہ میرا خادم دیوانہ عمارت پھر رہا ہے، دیوانہ وار ہو گیا، اور وہ واقعی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور آپ عقیدہ تو دیکھیے مرید کا، یقین دیکھیے، وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ پتھر سے پاسبلٹیز نہیں ہے، یہ دل میں یقین ہے کہ میرے پیر نے چاہا تو زندگی ملی ہے، بولے سرکار میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، بولا اچھا ایسی بات ہے، جاؤ جاؤ اس مورت کے پاس ہو، کہہ دو اشرف بلا رہے ہیں، نہیں تو کہا تھا اشرف بلا رہے ہیں، نتیجہ حرکت ہوئی، مورت میں حرکت ہوئی، اور ایسی حرکت کہ نہ صرف روح گئی، قوت کلام بھی مل گیا ہے، قوت سماعت بھی مل گئی، قوت بصارت بھی مل گئی، پکڑنے کی طاقت بھی مل گئی، بھوک کا احساس بھی مل گیا، پیاس کا احساس بھی مل گیا، چلنے کی طاقت بھی مل گئی، حق تو یہ ہے کہ نسلیں چل گئی۔ آج بھی وہ نسل تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، ساؤتھ انڈیا میں ایک جگہ ہے کیرلا میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں وہ نسل کے لوگ آج بھی ہے، اور ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ پتھر ہے، یعنی اشرف کیا تمہارا اختیار ہے، ایسا اختیار کہ تم کو صرف روح ڈالنے کا ٹاسک نہیں ملا تھا، اس میں روشنی بھی ڈالنی تھی، اس میں بھوک بھی ڈالنی تھی، اس میں پیاس بھی ڈالنی تھی، اس میں سماعت بھی ڈالنی تھی، اس میں بال سے لے کر ناخن تک تمام نظام حیات ڈالنا تھا، اور تم نے کوئی بڑا کلام بھی نہیں پیش کیا، صرف اتنا کہا اشرف بلا رہے ہیں، اللہ نے سب دے دیا، اولادیں بھی ہیں۔ تو مسیحائی دیکھیے، مسیحائی عیسیٰ مسیح آپ کیا بولتے ہو؟ مسیح کیوں بولتے ہو؟ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ مسیحا تھے اس لیے مسیح بولتے ہیں۔ مسیحا کیوں تھے؟ کہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو ایک مسیحا وہ ہو گئے اور ایک اشرف مسیح نہیں کا پرتو، تو جو جس کا پرتو ہے جب وہ مسیح ہے تو پرتو والا بھی صاحب پرتو بھی مسیح ہے، تو یہ بھی مسیح ہوئے۔ اب پتہ چلا دو مسیحا، تو یہ سنیوں کی قسمت، خاص کر اشرفیوں کی قسمت، کہ اس پر جتنی بار قربان ہو کم ہو کہ ہمیں دو مسیحا مل گئے، اور پوری ذمہ داری اور عشق کے سمندر میں، محبت کے سمندر میں ڈوب کر پورے فخریہ انداز میں کہہ رہا ہوں، جملہ سماعت کرنا پسند ہے، دعا دیجیے گا کہ ہم غلاموں کو دو مسیحا ملے، ایک مسیحا آسمان میں ہے تو دوسرا میرے خاندان ہے۔ فارمولہ سمجھ میں آ گیا؟ اب وہ بات جہاں میں بات لے جانے کے لیے آپ کو اتنی ساری باتیں بتایا ہوں تو جو النکار ہو گیا، تناقض ہو گیا، وہ بات جس بات تک آپ کو پہنچانے کے لیے میں اتنی ساری باتیں کیا ہوں، وہ بات سماپت کرنا کہ پھر غوث اعظم ان کے بارے میں پتہ لگا ہے سید الاولیاء بن کیسے گئے، تمام اولیاء کے سردار یہ ہوئے کیسے، تو پتہ چلا یہ جن کے برتوں ہیں وہ سید الانبیاء ہیں۔
یعنی میرا عبد القادر یہ محمد ابن عبداللہ کا پرتو، سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں نے کہا تھا جس کا جو مقام اپنی جماعت میں ہو ان کے پرتوں کا مقام اپنی جماعت میں ہوگا. تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جس طرح محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے اپنی جماعت میں رسول اعظم بن کر چمک رہے ہیں، ویسے عبد القادر اپنی جماعت میں غوث اعظم بن کر. سبحان اللہ. ہم کیا سمجھے غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ ہم تو ان کو نہیں سمجھ پا رہے جن کا صرف اللہ ارادہ کر لیتا ہے کہ جبرائیل اس سے محبت کرو. ہمیں نام ہی نہیں معلوم کس سے کرنا ہے، پھر ان کی محبت تمام فرشتوں میں ڈال دو، ہمیں معلوم ہی نہیں کس کا ذکر ہو رہا ہے. پھر کہا جا رہا ہے تمام پاک دلوں میں، یعنی شجرہ بھی صحیح ہونا چاہیے، ہماری انگلیوں سے غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ دل ہی پاک نہیں رہے. پاک دلوں میں، پاک شجرے میں، پاک نسب میں پاک محبت ڈال دو. سبحان اللہ. ابھی ہمیں پتا نہیں کون ہے، ان کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو جن کو سمجھنے گئے، جن کا مقام ظاہر ہو چکا، ان کے دربار میں جبین نیاز کو جھکانا ہم معراج سمجھتے ہیں. اور وقت کی کمی ہے، وقت قلت ہے، حضرت کو جانا بھی ہے. خود آپ کی کتنی بڑی ہے، دیکھیے بے چینی بتا رہی ہے کہ فراغ نہیں مل رہا ہے، اور ضروری بھی آپ کو شاید کسی وہاں سے کہیں اور جانا ہوگا. تو ہماری ذمہ داری ایسی ڈیوٹی دے دی ہے اشرف پیا نے، تو سکون نہیں ہے گھر میں، سکون بانٹتے پھر رہے ہیں مگر سکون نہیں ہے خود میں. اشرف پیا کیونکہ مسیحا کی اولاد ہے نا، اولاد بھی تو مسیحا کے ہیں، غلام بھی مسیحا کے ہیں. تو جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے وہ ہمیں کرتے آنے جہاں جہاں مل جائے بیٹھ جائیے. تو کبھی اگر ایسا ہی کوئی موقع ملا مجھے اس طرح کا جس پر اور روشنی ڈالی جا سکے تو انشاءاللہ اس کو بات کو اور مزید میں آپ تک پہنچاؤں گا اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ مقام ولایت، عظمت ولایت، شان ولایت یہ کیا ہے. ہم مقام ولایت سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو جو صاحب ولایت ہیں انہیں کیسے سمجھے؟ ولایت اچھا بہت ساری سے باتیں، بعض ولی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے چن بھی لیا ہے، ولی ولایت دے بھی دی ہے، ولی بن بھی گئے مگر انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں. بعض ایسے بھی ہیں، بعض ایسے ہیں جن کو چن بھی لیا ہے، ولایت دے بھی دی ہے، محبوب بنا بھی لیا ہے، منادی ادا کر دی، جبریل حکم بھی دے دیا، ہمارے دل میں محبت ڈال بھی دی ہے، مگر ان کے مرنے کے بعد ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہم ولی تھے. اور بعضوں کو ان کی زندگی میں ہی یہ راز بتا دیتا ہے کہ عبد القادر اب تم عبد القادر نہیں رہے کیونکہ تم نے اتنا ذکر کیا کہ میں نے غوث اعظم بنا دیا. اے معین الدین، اب تم صرف معین الدین حسن سندری نہ رہے، نوازنے والے غریبوں کو غریب نوازو. یہ اللہ کی مرضی ہے، تو سمجھنے کی کوشش مت کرو. وہ ہمارے پھپھیرے بھائی اور ان کے پیر صاحب بابائے قوم ملت ایک شعر اکثر مجھ سے میرے سامنے کہا کرتے تھے، بیٹا عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے مہکتے میں آ. عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے مہکتے میں آ. جام شراب بے خودی اب تو پیا جو ہو سو ہو. جام شراب بے خودی اب تو پی جو ہو سو. تو عقل کے گھوڑے ان پہ نہ دوڑاؤ. دنیا داری کے لیے جب عقل ملی ہے تو وہاں لگاؤ، ان کے لیے جب دل ملا ہے تو وہاں لگاؤ. دل سے ان سے کام لیا جائے گا، عقل سے ان سے کام لیا جائے گا. دو الگ ڈپارٹمنٹ ہے، خلط مت کرو. تم نے دل لگا دیا وہاں، عقل لگا دی یہاں، عقل ماری گئی تھی. اب تم کو ایسا معاملہ ہو گیا تمہیں کوئی سمجھا نہیں سکتا. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ ہی تمہیں سمجھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کبھی موقع لگا اس کی اور گفتگو بھی جائے گی. یہ تو ایسا موقع تھا کہ سلام